تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت کو بہت بنا کے پیش کرتا ہے, دوسرا طبقہ ایسا بنا کے پیش کرتا ہے کہ سارے مولوی جہنم میں جا رہے ہیں. تو بیچارے وہ مولوی جو آپ کو اسلام بتاتا ہے, جو مسجدوں میں نماز پڑھاتا ہے, جو بیچارہ اذان دیتا ہے, جو ایک طبقہ ہے جو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اسی کو آپ نے جہنم میں بھیج دیا. ہاں ٹھیک ہے, ان میں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں کہ جہنم میں بھی جائیں گے. ایسے ایسے لطیفے لوگوں نے الٹے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صاحب مجھے لطیفہ سنانے لگے کہ جو ہے نا وہ ایک آدمی کو خواب آیا, وہ جنت میں گیا تو اس کو کوئی حور ہی نہیں مل رہی. تو اس نے کہا بھائی یہاں تو بڑی حور ہیں. اس نے کہا بھائی یہ حور سے نکاح پڑھانا پڑے گا, اور نکاح کے لیے کوئی مولوی ہمیں جنت میں مل نہیں رہا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, بنا لو مولویوں پہ لطیفے, جنت میں کوئی مولوی مل نہیں رہا. تو میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں جو ہمارے مدرسوں میں طلبہ پڑھتے ہیں نا, میں کہتا ہوں اس زمانے میں 8-8 10-10 سال اپنی جوانی کے بہترین ایام فارغ کر کے دینی تعلیم حاصل کرنا 24 گھنٹے کے لیے, یہ ظرف کسی دوسرے مذہب والوں میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی عملی کوتاہی بھی ہوگی, لیکن اللہ تمہارے اس عمل کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ بڑے قربانی کی بات ہے کہ وہ دور جب آپ کمانے کے قابل بنتے, میں جب مولوی بننے کے لیے آیا تو مجھے پتا ہے میرے کیا جذبات تھے. میرے دوست کوئی ڈپلوما کر رہا ہے کمپیوٹر میں, کوئی پاکستان نیوی میں جا رہا ہے کمیشن آفیسر, کوئی آرمی میں جا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارے بھی بڑے جذبات ہوتے تھے کہ ہمارے بھی پر لگیں اور ہم بھی اڑ جائیں. ایسے وقت میں ہم کہاں جا کے بیٹھ گئے مدرسے کے بچوں کے ساتھ. تو وہ جو میرے ذہن میں شیطان وسوسے سے ڈالتا تھا نا کہ یار ہم تو ترقی میں پیچھے. ایک ہمارے رشتے دار ملے, انہوں نے بولا کہ خیریت یہ تم نے یہاں جو میری عمر 18 سال تھی اس وقت. 18 سال میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان کے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. پائلٹ سے کم تو تھا ہی نہیں. کیا بنو گے پائلٹ؟ 15 سال تک 13-14 سال تک پائلٹ بننا تھا. 16-17 سال میں ہم نے کہا یار پائلٹ نہیں بلکہ کوئی 18 یا 20ویں گریڈ کے کوئی اور آفیسر بن جائیں گے. تو بہت سارے خیالات ہوتے ہیں اس عمر میں انسان میں. تو میں جب مدرسے میں گیا نا تو ہمارے ایک رشتے دار نے پوچھا یہاں کتنے سال کی پڑھائی؟ ان کا خیال تھا 2-3 سال کی ہوگی اور صبح جانا ہے دوپہر کو واپس آنا ہے. میں نے کہا بھائی, انہوں نے کہا ابھی جب آپ جمعے کو جا رہے ہو مدرسے تو واپس کب آؤ گے؟ میں نے کہا اگلی جمعرات کو, یعنی 1 ہفتے بعد. انہوں نے کہا پڑھائی کا شیڈول کیا ہے, مدرسے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میں نے کہا صبح سے لے کے اگلی صبح تک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی میں کھانا بھی ہے, اسی میں آرام بھی ہے, اسی میں وقفہ بھی ہوتا ہے. لیکن مدرسے والے چھوڑتے نہیں تھے بھائی, پورا شیڈول. رات کو آپ نے تکرار کرنا ہے اگلے دن کے سبق کا, تو آپ کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے. جمعرات کو گھر آتے تھے اس غم کے ساتھ کہ کل واپس چلے جانا ہے. اس میں 1 گھنٹہ گھر پہنچنے میں لگتا تھا, 2 گھنٹے ہی ہمیں بڑے بھاری لگتے تھے کہ 1 گھنٹہ تو گھر پہنچنے میں نکل گیا اور اگلا 1 گھنٹہ پہلے جانا ہے ہم نے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پورا ہفتہ یہ کتنے سال ترتیب چلے گی؟ میں نے کہا 8 سال. تو مجھے اچھی طرح ان کا ملفوظ یاد ہے. انہوں نے کہا اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا, دوسرے بھائیوں سے, کہ تم یہ جو کرنے جا رہے ہو یہ صحیح کام کر رہے ہو, یہ عمر ہے تمہاری کیریئر بنانے کی اور 8 سال اس میں لگا دیے. تو میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے طلبہ میں بڑی کوتاہیاں ہوں گی, لیکن انشاءاللہ اللہ تمہارے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا اگر تم زندگی بھر علم سے جڑے رہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کے بعد فارمی انڈوں کا بزنس شروع کر دیا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. فارمی انڈوں کا بزنس ہی کرنا تھا تو یہ 8 سال یہاں لگانے. میں بزنس کے خلاف نہیں, علماء کو بزنس بھی کرنا چاہیے, لیکن اس طریقے سے کہ ان کے دینی کاموں میں خرچ واقع نہ ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ان کی اتنی بڑی قربانی کو قیامت کے دن ضائع کر, جبکہ پتہ ہے کہ فیوچر میں کچھ. آپ بتاؤ مولوی بیچارے کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, کہیں گورنمنٹ میں اس کو کہیں اس بیس پہ جاب ملتی ہے؟ ایک چپڑاسی کی جاب بھی نہیں ہے, صرف اللہ توکل پہ چل رہے ہیں. تو آپ ان مولویوں کو برا بلا کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیا کرو, لینے کے دینے نہ پڑ جائیں قیامت کے دن. ہاں ٹھیک ہے برائی ہر طبقے میں ہے, تو بھائی وہ تو ڈاکٹروں میں بھی ہے, انجینئروں میں بھی ہے, ہر جگہ ہی ہے کچھ نہ کچھ. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں برائی کا ریشو کم ہے, اور کچھ خوبیاں تو مولاناؤں میں ایسی ہیں جو ہمیں شاید ہزاروں میں کہیں ایک ہی نظر آئے. جتنے مولوی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں سب سخی دیکھے ہیں, اب تک میں نے کوئی کنجوس مولوی نہیں دیکھا. دوسری صفت, میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو کم تنخواہ میں روتا ہو, ڈپریشن میں چلا جاتا ہو. کم تنخواہ ہوگی پھر بھی خوش,
خوش و خرم ہوگا کہ ماشاءاللہ یار اللہ کا دیا. وہ الگ بات ہے محتمین سے پڈا ہو رہا ہوگا اس کا, یار تھوڑی سی تنخواہ بڑھاؤ, لیکن ڈپریشن میں نہیں جائے گا. صحیح ہے نا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا, خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے. اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل, یہ دو بڑی صفات ہیں بھائی, بہت بڑی صفات ہیں. خامیاں ہیں, کہیں آپ میرے سامنے مثالیں دینا شروع کر دو, لیکن اوور آل خیر کا الحمدللہ غلبہ ہے. اور یہ ایسی خیر ہے جو دوسرے طبقوں میں ہمیں شارٹ نظر آتی ہے. یہ جو مسجد میں آ کے سنبھال لینا, مسجد میں نمازیں پڑھانا 5 ٹائم اور اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا اور پھر تھوڑی سی تنخواہ لے کے اس پہ گزارا کرنا, اتنا ظرف میرے بھائی دوسرے لوگوں نے بنائی ہیں مسجدیں. اور پھر انہوں نے سوچا مولویوں کو امام نہیں رکھیں گے, کہیں سے فلانی جگہ سے وہ والا پروفیسر صاحب کو امام لے کر آئیں گے. وہ پروفیسر صاحب 2-4 دن سے زیادہ ٹکے نہیں, پھر وہ کرتے کیا, کسی دوسرے کو امام بنایا, خود پتلی گلی سے نکلے. وہ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھانا میرے لیے ایسے ہے جیسے غزوہ بدر میں جہاد کرنا. صحیح ہے نا. تو یہ بڑی مسجدوں میں قاریوں کو, حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب ترکی کا دورہ کر کے آئے, وہاں کچھ تھے لوگ, مفتی صاحب نے دیکھا وہ 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں وہاں پہ بچوں کو قرآن, ٹھیک ٹھاک تنخواہیں لے رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا ہمارے ہاں انڈیا, پاکستان اور برما اور بنگلہ دیش, ان میں آ کے قاریوں کو دیکھو ذرا, 8-8, 9-9, 10-10 گھنٹے پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو اور پوری زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں, اور تنخواہ 8,000, 9,000, 10,000. یہ اچھی تنخواہوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یہ جذبہ ہے کہ بھائی ہم نے پوری زندگی کیا کرنا ہے, قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دادا کی مغفرت کرے. میرے دادا نے سہارنپور میں 60 سال ایک جگہ بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھایا ہے, حفظ کروایا ہے. 60 سال تک صبح سے شام کام کیا تھا. بولو بھائی, حفظ کروانا. وہ بھی کیا تھے, مولوی. نہیں یاری بات میرا خیال. 60 سال تک صرف کام کیا تھا, ایک جگہ 60 سال گزار دینا, پوری زندگی ہو گئی نا. یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن بھائی یہ خوش ہے, مطمئن ہے کہ میرے سے اللہ کیا لے رہا ہے, قرآن کی خدمت. تو آج بھی آپ کو ملیں گے, بہت لوگ ملیں گے آپ کو ایسے. آپ جائیں نا, آپ صرف یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں, آپ سروے کرو, انشاءاللہ آپ کو ان میں خیر زیادہ نظر آئے گی.